اللہ کی تقسیم پر اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم عزیز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں پر روزانہ ایک دین کی بات بتائی جاتی ہے۔ حسنین اسلامک آرگنائزیشن کے ذریعے روز مختلف الگ الگ عنوان پر گفتگو کی جاتی ہے تاکہ ہم اپنا مقصد حیات پا سکیں۔ پچھلے چند روز سے معراج شریف پر اعتراضات پر گفتگو کی جا رہی ہے۔ آج جو اعتراضات میں سب سے بڑا اعتراض ہو سکتا ہے اپنے عقلوں کو لے کر کہ یہ کیسے ممکن ہے رات کے کچھ حصے میں، کچھ لمحوں میں سفر کرائے معراج کا، یہ کیسے ممکن ہو سکتا؟ اور ایک یہ ہوتا ہے ممکن، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بصارت پر اعتراض ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ دو جوابات ہم دینے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ پہلے یہ بات یاد رکھے، معراج حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خود ہی سے نہیں کرے۔ یہ بات پہلے ذہن نشین کر لے، تب آپ کے تمام جو سوالات ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ معراج کا دعویٰ مصطفیٰ جان رحمت نے نہیں فرمایا، اللہ نے قرآن میں واضح ارشاد فرما دیا، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات، وہ رب پاک ہے جو لے گیا اپنے بندہ خاص کو۔ تو پھر اعتراضات ختم ہو گئے کہ کتنی دیر میں گئے، کتنی دیر میں آئے، یہ اللہ تعالیٰ لے جانے والا اور بھیجنے والا۔ اللہ نے واضح فرما دیا، مصطفیٰ نہیں گئے، سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندہ خاص۔ اور ہمارے بھولے بھالے مسلمان، عقل کے گھوڑے دوڑانے والے مسلمان سائنس کو تو مان لیتے، اللہ کی قدرت سے انکار کر بیٹھتے۔ آج سائنس کو ماننے کے لیے تیار ہے، بجلی کو ماننے کے لیے تیار ہے۔ آپ کو معلوم ہے بجلی کی رفتار کتنی ہے؟ 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ بجلی کی رفتار۔ کیا ممکن ہو سکتا ہے 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ؟ میں بولنے میں کتنے سیکنڈ لگا دیا مجھے نہیں معلوم، اس سے زیادہ رفتار بجلی کی ہے، 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ۔ انسان تسلیم کر رہا ہے، اور مصطفیٰ کے معراج سفر کو تسلیم نہیں کر رہا، تسلیم نہیں کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عقل کے گھوڑے دوڑا رہا ہے۔ ارے وہ انسان جسے اللہ نے پیدا فرمایا، وہ انسان کی ترقی کا یہ عالم ہے کہ بجلی بناتا ہے تو پر سیکنڈ 3 لاکھ کلومیٹر چلے جاتے۔ وہ انسان جس کے بارے میں اللہ نے کچھ نہیں کہا، کہیں ذکر نہیں ہے، وہ انسان جس نے بجلی بنائی، نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ مصطفیٰ جان رحمت کی کامل ہونے کی نشانی اللہ نے واضح فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ، حضور کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ وہ کامل انسان ہے جس کی رضا رب چاہتا ہے، اس کے جانے پر اعتراض ہو جاتا ہے۔
اس کے جانے پہ اعتراض ہوتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنا حصہ کہ جب حضور معراج سے تشریف واپس لے کر آئے تو جو بستر سے اٹھے تھے وہ بستر کی گرمی برقرار تھی۔ جب انسان بستر پر سو کر اٹھتا ہے تو ہاتھ لگا کر دیکھے بستر گرم ہوتا ہے۔ حضور تمام معراج کا سفر کر آئے، مسجد حرام سے مسجد اقصی، ساتوں آسمان، جنت، جہنم، لامکاں اللہ کا دیدار اپنی جاگتے ہوئی حالت میں سر کے آنکھوں سے اللہ کا دیدار کر کے نماز کا تحفہ لے کر واپس تشریف لے کر آئے۔ تب بستر کی گرمی ابھی باقی ہے۔ جو وضو کر کر آپ تشریف لے گئے تھے، وضو کا پانی ابھی موہری سے بہہ رہا تھا، اور جو دروازے کی کنڈی لگا کر گئے تھے وہ کنڈی ہر رہی تھی۔ تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو ابو بکر صدیق نے واضح فرما دیا، ابو جہل ہے جو انکار کرتا ہے معراج کا، اور ابو بکر ہے جو اقرار کرتے۔ اللہ فرماتا ہے وہ صدیق ہے، وہ سچا ہے، لکھ جانے والی ذات رب کی ہے جو کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، تمہارا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ بات مختصر سی کہنا ہے، اگر اس کی آپ تفصیل سمجھنا چاہتے ہو تو کل کے بیان میں انشاءاللہ بتائی جائے گی۔ اور دوسرا اعتراضات یہ کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلاموں کو کیسے سماعت فرماتے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے لیے جو سواری بھیجی گئی تھی جنت سے، وہ سواری کا نام تھا براق، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور اس کی رفتار کا عالم یہ تھا جہاں انسان کی نظر حد ختم ہو جاتی ہے اس کا وہاں قدم پڑتا۔ رفتار کی ایسی سواری نہ دنیا نے بنائی ہے نہ بنائے گی۔ ایسی تیز رفتار والی سواری پر حضور سوار ہوتے، مسجد حرام سے مسجد اقصی جا رہے، براق پر جا رہے، اور رفتار یہ ہے جہاں نظر ختم ہوتی ہے وہاں وہ قدم رکھتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، میں مسجد حرام سے نکلا مسجد اقصی کی طرف تو میں دیکھتا ہوں مسجد اقصی کے قریب میں نے موسیٰ کی قبر کو دیکھا۔ رفتار کا عالم دیکھے، صرف ہم گاڑی بھگائے تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا، حضور کی بصارت کو دیکھے، میں نے مصطفیٰ کی خبر کو دیکھا اور پہچانا، اور مصطفیٰ کو میں نے دیکھا موسیٰ کو، وہ خبر میں نماز پڑھ رہے تھے، وہ خبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اور حضور فرماتے جب میں مسجد اقصی پہنچا وہاں موسیٰ سب بنا کر موجود تھے۔ براق کی رفتار یہ ہے کہ قدم نظر حد تک چلے جائیں۔ حضور فرما رہے میں نے موسیٰ کی خبر کو دیکھا، موسیٰ کو دیکھا، موسیٰ کی حرکت کو دیکھا، نماز پڑھے تھے، اور جب میں وہاں پہنچا اس سے پہلے موسیٰ موجود تھے مصلی بن کر۔ تو حضور نے یہ نہیں پوچھا موسیٰ میری سواری تو سب سے رفتار ہے، تم کہاں سے آ گئے؟ حضور جانتے تھے براق سے زیادہ رفتار موسیٰ کی رفتار ہے، براق سے زیادہ رفتار موسیٰ کی رفتار ہے۔ حضور پہنچنے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام صف میں مصلی بن کر کھڑ گئے، اور سوچے مصلی کا یہ عالم ہے تو امام کا کیا عالم ہوگا، امام کے رفتار کا کیا عالم ہوگا، سوچیں۔ حضور اتنی رفتار میں موسیٰ کی خبر کو دیکھے، موسیٰ کے حرکات کو دیکھے، تو کیا حضور غلام کو نہیں دیکھ پا سکتے؟ سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ وہ موسیٰ جو تڑپ کر رہ گئے طور پر، کہتے ہوئے ربی ارنی، اے اللہ مجھے اپنا دیدار کرا دے۔ اللہ نے کہا لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ تجلی ہزار سوئی کے جو سوراخ ہوتا ہے اس سے ہزارویں حصے سے اللہ نے اپنی رحمت کی تجلی ڈالی۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لا کر بے ہوش ہو گئے زمین پر، تجلی برداشت نہ کر سکے، زمین پر تشریف لے گئے، بے ہوش ہو گئے موسیٰ علیہ السلام۔ اور اللہ نے اپنے حبیب کو اپنی ذات کا مشاہدہ کیا، اور اللہ خود فرماتا ہے ایسے میرے محبوب نے دیکھا پلک تک نہیں جھپکی۔ جو اللہ کے صفات کو برداشت نہ کرے اور مصطفیٰ اللہ کی ذات کو دیکھ لے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں کئی میل دور میں نے جو اللہ کی تجلی دیکھی تھی، کئی میل دور کالے پتھر پر کالی رات میں کالی چمٹی کو چلتا ہوا دیکھ لیتا ہوں۔ صرف ذات کی صفات نہیں، ذات کی مشاہدہ نہیں کیا موسیٰ علیہ السلام، صفات کا ہزارواں حصے کی حالت میں
اللہ کے دیدار کیا تو یہ بصارت کا عالم ہے، تو مصطفیٰ نے ذات کا مشاہدہ کیا تو ان کے بصارت کا عالم کیا ہو۔ بس حضور کے مقدر اللہ نے ایسے بنائے کہ آپ کو انسان کامل بنا دیا، نہ آپ جیسا کوئی تھا نہ آپ جیسا کوئی ہوگا، آپ کو جیسے نوازشیں کی گئی ہے ویسی نوازیں کسی کو نہیں کی گئی۔ وہی موساد جو تڑپ کر رہ گئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے ام ہانی کے گھر، اللہ نے واضح ارشاد فرمایا اے حبیب آؤ اللہ کا دیدار کرو، اور جب جبریل علیہ السلام آئے تو کیسے انداز سے کہا ہوگا، سر لا مقام سے طلب ہوئی، سورہ منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغل گلاب کمالہ۔ صدق اللہ العظیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔